محترم ناظرین، قرآن مجید میں جتنے علوم بیان کیے گئے ہیں ان علوم کی ایک قسم علم التذکیر بایام اللہ بھی ہے، یعنی گزشتہ زمانے کے واقعات اور حوادث کا علم بھی ہے۔ اس کے ذریعے بھی انسانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور یہ بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس علم میں ایک طرف انبیاء، صلحاء اور مومنین کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو بھی ان کے نقش قدم پر ڈھال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور کامیابی و کامرانی، سعادت و نیک بختی کے لائق ہو جائے، اور دوسری طرف کفار اور منافقین، فساق و فجار کی بدعملی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کی تباہی اور عذابات کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو قہر الہی سے بچا کر اخروی زندگی میں سرخروئی حاصل کر سکے۔ قرآن کے اسی طرز کی اتباع کرتے ہوئے مصلحین امت نے اپنی تصانیف اور اپنے مواعظ اور اپنے بیانوں میں نیک و صالح لوگوں کے ایمان و افروز اور روح پرور واقعات اور ان کے نیک و صالح ثمرات سے یا برے لوگوں کی غلط کاریوں و خبائث کے حالات و واقعات اور ان کے برے نتائج کے ذریعے امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہی اکابرین امت کی پیروی میں مرتب نے ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا عارف باللہ مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مختلف تصانیف اور مواعظ میں جو واقعات آئے ہیں ان کو جمع کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ انہی واقعات کا سلسلہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امت کے لیے نافع بنائے اور فائدہ مند بنائے۔ سب سے پہلے جو ٹاپک اختیار کیا گیا ہے وہ ایمان و یقین کی حیرت انگیز طاقت و قوت ہے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ایمان و یقین کی حیرت انگیز طاقت و قوت کے سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رستم سے گفتگو کا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور سرگردی میں ایک لشکر ایرانیوں کے مقابلے کے لیے گیا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان و بہادر رستم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھا تھا۔ ریشم و حریر کے گدے، بہترین قالین، سونے و چاندی کی چیزیں اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تھا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار، ہتھیار سے لیس، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اس شان کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا۔ آپ گھوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم از کم تلوار تو زیر نیام کر لو، یعنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، میری مرضی اور خواہش سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ اگر تم اس طرح آنے نہ دو گے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حالت میں آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے اور فرش جگہ جگہ سے تلوار کی نوک کی زد میں آ کر پھٹتا گیا۔ رستم نے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے لاجواب رہے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں، اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف بلائیں۔ یہ واقعہ تبری میں، تاریخ تبری البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ اس واقعے سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے، دنیا کی دل فریبیوں سے اور مادی طاقتوں سے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہی چیز اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹیوں کو کفر و شرک سے نکالتی ہے اور شیطانی و طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔